بعد اللہ نے اتنی کرم کیا کہ لاہور والوں کو میری ضرورت پڑ گئی، باقاعدہ مجھے فون کر کے بلایا گیا بھائی جی لاہور 2007 میں، اور میں نے اپنی شرائط پر، اچھا میں نے وہ شرائط رکھی کہ نہیں مانیں گے، تو ادھر میں 3-4 تھیٹر چلا رہا ہوں، میرا سلسلہ اس وقت 3-4 تھیٹر میرے پاس تھے، اور میں بڑا بزی تھا ملتان سائڈ پہ، اور میں بڑا ہیوی اماؤنٹ لے رہا تھا، تو یہاں جب بلایا گیا تو میں نے اپنی بتائی شرائط کہ یہ ایکٹر بھی وہاں سے لاؤں گا، اسسٹنٹ بھی وہاں سے لاؤں گا، میں سارا اپنا ٹیم رہائش بھی دی جائے، یہ کیا جائے وہ، انہوں نے مانا نہیں بات، میں انہوں نے پھنسانا چاہتا تھا، انہوں نے میرے پھنسا لیا، اور 2007 سے ابھی تک لاہور اللہ کے فضل سے میں لاہور میں اس وقت مالک کا ترس ہے مجھ پر کہ بڑا بہترین تھیٹر کر رہا ہوں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تھیٹر ختم ہو گیا، تھیٹر ڈرامہ ختم ہو گیا ہے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ میرا تھیٹر آ کر دیکھیں، کیا بات ہے، میرا ڈرامہ دیکھیں محفل تھیٹر میں آ کر، میرے پاس جو ٹیم کام کر رہی ہے وہ آج کے سپر سٹارز ہیں، شاہد خان ہیں، حامد رنگیلا ہیں، رضی خان ہیں، ساکی خان ہے، ندیم چٹا ہے، یہ آج کے دور کے سپر سٹار ہیں، عقیل حیدر ہے، یہ سارے میرے بھائی ہیں، یہ آج کے دور کے سپر سٹار ہیں، اور پبلک ان کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے، آفرین پری، مہک نور، یہ ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے فنکار ہیں، جو جن کا ایک سیٹ اپ اس طرح کا بن چکا ہے کہ الحمدللہ ایک فیملی پورا، اور نو ڈاؤٹ جس طرح ڈاکٹر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، اور ہم خود اس چیز کے شاہد ہیں، اور تھوڑا سا ہم نے بھی دیکھی ہے دنیا تھوڑی سی، مطلب ہم نے وزٹ کیا، لیکن ڈاکٹر صاحب بی آنیسٹلی اسپیکنگ، یہ نہیں کہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا ہر کسی کا، جی بالکل، لیکن ایک جو رائٹر ڈائریکٹر ایک جو ایجوکیٹڈ ہے نا، میرا خیال سے اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں، ایجوکیشن ہر شعبے میں ضروری ہے، مطلب اگر ہم سٹیج کے ساتھ انڈسٹری کے، تو میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب، اگر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو رائٹنگ میں، آپ کو سٹوری میں، آپ کو پھر ڈرامے میں، تو آپ کو پھر پتہ لگے گا واقعی میں سٹیج انڈسٹری نے کس طرح سے ترقی کی ہے، اور نو ڈاؤٹ ابھی ماشاءاللہ آپ کا کیریئر اتنا پرولونگ ہو چکا ہے، تو ڈاکٹر صاحب سب سے اگر سمجھ لیں کہ پیک ٹائم تو ماشاءاللہ آپ کا چل ہی رہا ہے، بیسٹ پرفارمنس، بیسٹ سمجھ لیں کہ ایک مومنٹ ہوتی ہے لائف کی، وہ کون سی رہی ہے کہ ابھی بھی آج بھی یاد آتی ہے، اور میں کہتا ہے کہ یار نو ڈاؤٹ میں نے یہ جو اچیومنٹ تھی یہ میں نے حاصل کی؟ بیسٹ پرفارمنس تو نہیں کہوں گا، بیسٹ پرفارمنس کی تو مزید تلاش ہے، ٹھیک ہے، بیسٹ موومنٹ جو ہے نا وہ میری، وہ لاہور کی سڑکوں پر بھوکا چلنا، اور لاہور کی سٹرگل کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلنا جو ہے، وہ میں اس کو یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے نا، ماضی انسان کو بھولنا نہیں چاہیے، اور خاص طور پر آرٹسٹ جو ہے، اگر کچھ صحیح معنی میں کوئی آرٹسٹ ہے تو اس کا ماضی جو ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے، اور فنکار جو ہے اس وقت تک فنکار نہیں بنتا جب تک وہ یہاں سٹرگل کر کے یہاں کے دھکے، یہاں کی پریشانیاں، یہاں کی مصائب نہ اٹھائے، تب جا کر وہ فنکار بنتا ہے، جب اسے دنیا جہان سے اچھا فنکار ہونے کے باوجود نیگیٹو رویہ ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے اچھے فنکار کو پروموٹ کیا جاتا تھا، اور اب اچھے فنکار کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ اس شعبے میں وہ لوگ آ گئے ہیں جن کا اس فن سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کو اگر سپورٹ کریں گے تو پھر ہم گھر بیٹھ جائیں گے، تو اس طرح اچھا فنکار جو ہے نا وہ ہمیشہ تکالیف سے گزرا ہے، اور میری زندگی کی بہترین موومنٹ وہی ہے، کیونکہ میں نے وہ وقت بڑا انجوائے کر کے گزارا ہے، میں نے اس شہر میں 20-20 25-25 کلومیٹر روزانہ پیدل سفر کیا تو میں نے اس کا بھی مزہ لیا ہے، میں نے 24 گھنٹے بعد خشک روٹی کھائی ہے تو میں نے اس کا بھی مزہ لیا ہے، اور میں نے اگر کسی کی اپنے خلاف باتیں سنی ہیں تو میں نے اس کو بھی انجوائے کیا ہے، اور میں نے رب کا شکر ادا کیا ہے کہ رب کائنات نے مجھے اس قابل کیا کہ مجھ پر باتیں بھی ہوتی ہیں، میری مخالفت بھی ہوتی ہے، مجھے زمانے والوں نے بھوکا رکھنے کی بھی کوشش کی ہے، مجھے پیدل بھی چلایا گیا ہے، مجھے ڈیگریڈ بھی کیا گیا ہے، رب نے مجھے اس قابل کیا کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ لوگوں کو کیا پتا ہے رب نے مجھے پھر کتنی عزت دی کہ وہی لوگ الحمدللہ وہ شکر الحمدللہ وہ میرے ساتھ ہیں، لیکن وہ میرے محسن ہیں، اگر وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرتے اور تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات کی بڑا کرتا ہوں، اور یقیناً یہ کامیاب جو لائف ہے نا اس کے پیچھے بڑی محنت، بڑی اسٹرگل، بڑے لوگوں کی دعائیں، پھر بڑی ایفرٹس ہوتی ہیں، اور یہ بات جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اینڈ پہ کہا کہ اگر وہ لوگ نہیں کرتے تو پھر
ہو سکتا ہے یہ چیزیں بھی نہ ہوتی کہ انسان اگر مطلب ڈٹا رہتا ہے نا, مطلب کھڑا رہتا ہے, تو پھر اس کو مشکلات تو آتی بے شک اگر وہ مشکلات ہی نہیں آئیں گے, ہو سکتا ہے وہ پہلے نہیں سر, مشکلات نہیں آئیں گی تو آپ کو کام کی قدر ہی نہیں ہوگی, قدر ہی نہیں ہوگی آپ کو کسی چیز کی, کام کی قدر نہیں ہوگی, انسان کی قدر نہیں ہوگی. انسان کی قدر جب آپ کو اس وقت ہوگی جب آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے کس قدر مشکلات کے بعد انسان سمجھا. وہ ہیرا تو بنتا ہی پھر اسی طرح نا, تراش جتنی اس کی جو نہیں جی, ہیرا شیرا نہیں, ہیرا بنن نو بڑی دیر ہے. بہرحال ہیرا بننے میں تو لوگ دنیا سے گزر جاتے ہیں اور اس دنیا میں بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ہیرا تھا. جیوندیاں دیکھی کسی نے ہیرا بنیا ہی نہیں. یہ ہمارا المیہ ہے, المیہ ہے. ڈاکٹر صاحب اسٹیج انڈسٹری میں ماشاء اللہ پاکستان نے بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں, بڑے ہی نام پیدا کیے. اس طرح آپ کہہ رہے ہیں گزرنے کے بعد مان اللہ صاحب ہیں, اور ایسے سے نام جو ہیں, البیلا صاحب کی بات کریں جتنا بھی ہے, مطلب آج تک جس طرح سہیل احمد صاحب موجود ہیں, ابھی ٹھاکر صاحب ہیں, اور ماشاءاللہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. ایک جو ٹائم تھا جس میں ہم بھی کہتے ہیں, جس طرح نیگیٹو پوائنٹ اسکورنگ کہہ لیں یا کچھ بھی, ابھی بھی کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ انڈسٹری میں, تھیٹر میں جو اس کا پیک تھا وہ اب جو ڈاؤن ہو چکا ہے, اس کی آپ کے نزدیک ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ایک میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا, بہت سے لوگ جس طرح زبردستی کی جگہ بنا کے تو چیزیں چلا رہے ہیں, اور کام جو پروفیشنل کر رہے ہیں ان کا بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے یا ان کو بھی خراب کر رہی ہیں اس شعبے کو بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا جو ہے وہ بہتری کرنی چاہیے تھیٹر انڈسٹری میں؟ کیونکہ نو ڈاؤٹ پاکستان میں ٹیلنٹ اور فن کی تو کمی ہے ہی نہیں ہے, ایک سے بڑھ کے ایک ایکٹر بھی ہے. تو اس کے پیچھے کہانی کیا ہے, کیا ریزن ہے کہ تھیٹر کو اتنا بدنام کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس بچے کا کوئی باپ نہ ہونا جی, محلے چ جیڑی بھی چوری ہوتی ہے کہتے انہوں ہی پھڑو, اس کو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے. تھیٹر انڈسٹری, اس کو ہم تو انڈسٹری کہتے ہیں بالکل, مگر گورنمنٹ آف پاکستان نے آج تک اس کو انڈسٹری تسلیم نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ یتیم ادارہ ہے. اس کے بعد پولیٹیکل سطح پر جب دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی اور ایشو نہیں ہے, سیاستدان جو ہے نا وہ اپنی پالیٹکس کو چمکانے کے لیے ہمیں استعمال کر لیتے ہیں. وہ جی تھیٹر جو ہے ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, ٹمکا ہو رہا ہے. وہ صرف ان کی 2-4 اسٹیٹمنٹس آ گئی, وہ پبلک میں پھر ڈسکس ہونا شروع ہو گیا. چلو جی, خود کو خبروں میں ان رکھنے کے لیے بھی وہ ہمیں تنقید کا نشانہ بنا لیتے ہیں. سرکاری محکمے جو ہیں جن کو ہماری مانیٹرنگ سونپی گئی ہے, اب وہ اپنی ڈیوٹیاں پوری کرنے کے لیے وہ بھی ہمیں برا بھلا کہہ لیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے شعبے کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں. سرکاری محکمے جو جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ ہمیں مانیٹر کریں, وہ ڈرامے کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ان میں سے کوئی رائٹر ہے, ڈائریکٹر ہے, ایکٹر ہے, کوئی ٹیکنیشین ہے, انہوں نے تو پتہ ہی نہیں یہ فلم کیا ہے, ٹی وی کیا ہے, ڈرامہ کیا ہے, ایکٹ کیا ہے, ری ایکٹ کیا ہے. ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں. وہ خود یہاں جو ہے نا ڈانس دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں. وہ اب کیا کہیں, اب ہمارے اپنے لوگ ہیں تو ساتھ میں یہ بھی راگ الاپتے ہیں کہ ڈرامہ ختم ہو گیا ہے. یہ نہیں دیکھتے ہیں سالانہ 2-4 تھیٹروں میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو تھیٹر بن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں دیکھتے کہ سالانہ فنکاروں میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ کام تو ختم ہو گیا تو فنکار کیوں آ رہے ہیں؟ کام تو ختم ہو گیا تو ایکٹر کیوں, اپنا تھیٹر کیوں بن رہے ہیں؟ پھر جی یہ کام غلط ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے, ٹک ٹاک کی صورت میں دنیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا جی, اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ ہمارے تھیٹر میں صرف رقص کو, ڈانس کو جو ہے نا بنیاد ہوتے جی مجرا ہوتا ہے. وہ یار سیاسی لوگ سارے افسرانے بالا یہ اپنیاں بیٹھکاں دے وچ انہوں نے بلا کے تو انہوں نے مجرے ویکھ لیندے نے. ان کو ہم نے جو ہے نا کتنے ویڈیو کے, اب تو ننگے ہو گئے ہیں سارے, نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں, خسروں پر نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں. خواجہ سراؤں پر میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیاسی لیڈر جو ہے وہ نوٹ پھینک رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, عیاشی کر رہے ہیں. وہ ثقافتی تقریبات ہو گئی ہیں. صحیح ہے. اور تھیٹر جس کو 4 محکمے بھی مانیٹر کر رہے ہیں, اسکرپٹ بھی منظور کیے بغیر ہم سٹیج نہیں کر سکتے, ڈرامہ بھی ہے, کہانی بھی ہے, کچھ نہ کچھ پبلک کو ہم میسج بھی دے کر بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. وہ مجرا گاہ. ڈاکٹر صاحب میرا ایک یہاں پہ میرا بھی ایک سوال ہے کہ میں جس طرح آپ
नो डाउट, ठीक है जी, बिल्कुल सारा कुछ हो रहा है, हर जगह पे ही हो रहा है, वो चाहे टिकटॉक की बात करें, चाहे सियासी डेरों की बात करें। लेकिन एक सवाल फिर भी किया जाता है, वो डांस की अगर आप बात करें, वल्गर डांस है, कुछ तो हुआ जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें सामने आई या नहीं? एक चीज़ है ना। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। एक दौर आया सीडीज़ का, बिल्कुल है, स्टार्ट में सीडीज़ का दौर आया, ड्रामे रिकॉर्ड हुए और सीडीज़ पर रिलीज़ हुए, दुनिया भर में मकबूल हो गए। उससे पहले वीडियो कैसेट था, सीडी का सस्ता दौर आ गया। अब मुझे ये बताएं कि वो सस्ती अदाकारों को लेकर हम शो ख़त्म करके घरों को चले जाते हैं, दिन के 2 बजे 3 बजे उन्होंने वो हॉल का रेंट देकर या वैसा ही को हॉल में स्टेज बनाकर उन्होंने नंगे गाने उन लड़कियों के जिनका थिएटर से कोई ताल्लुक नहीं है, उन लड़कियों के नंगे गाने कपड़े उतरवा कर शूट करके उन्होंने मार्केट में रिलीज़ कर दिए। तो वो हमारे ड्रामे का हिस्सा तो नहीं है भाई। लेकिन आपकी इंडस्ट्री को तो ख़राब किया ना किसने? उन लोगों ने इंडस्ट्री को खराब किया। उन लोगों ने, वो काली भेड़ें जो हर शोबे में मौजूद हैं। अच्छा, उन काली भेड़ों को किसी ने पकड़ा क्योंकि वो किसी ना किसी MP दे रिश्तेदार, किसी ना किसी अफसर दे साले, ठीक है ना जी, कितने ना कितने उन्होंने दी कोई अजीजदारी, वो उन्होंने वो सीढ़ियाँ बनाई नंगी और भरमार कर दी और उस पर लिख दिया कि थिएटर की मकबूल अदाकाराओं के खुफिया पार्ट्स देखें और उनके बगैर कपड़ों के नंगे डांस देखें। मतलब पब्लिसिटी उस अंदाज में की गई कि थिएटर को उसमें इन्वॉल्व किया गया और उसके बाद आके फैमिलीज आपकी खत्म हो गई। ये बताएं, नरगिस जो है वो यहाँ वल्गैरिटी करती रही है, दीदार वल्गैरिटी करती रही है, ठीक है ना जी। यहाँ पर कितने बड़े बड़े अदाकार, सुहेल अहमद साहब, मुझे ये बताएं वो वल्गैरिटी की वजह से हिट थे? वो तो अपने फन की वजह से लोग, मुझे बताएं थिएटर में लोग उनको देखने जाते थे या फौज को ही देखने जाते हैं? अगर किसी थिएटर में, पाकिस्तान के किसी थिएटर में कोई फौज काम होता भी है तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है। क्यों होता है भाई? एक्शन ले क्यों होता है? 3 महकमों की मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, पुलिस स्टेशन उसमें शामिल है, होम डिपार्टमेंट उसमें शामिल है, DCO डिपार्टमेंट उसमें शामिल है, पंजाब आर्ट्स काउंसिल उसमें शामिल है। फिर आप नालायक हैं बिल्कुल सही कि कहीं वल्गैरिटी हो रही है और आप इल्ज़ाम हमें दे रहे हैं। नहीं, तो फिर आप करवा रहे हैं। बिल्कुल सही है। और ये मेरे ख्याल से लम्हा फिक्रिया है, और इतना बड़ा जो इल्ज़ाम अगर आप आर्टिस्ट बरादरी को दे रहे हैं जो कि जेन्युइनली काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और उन लोगों की वजह से जो बिल्कुल भी काम जिनको आता भी नहीं है और सस्ती शोहरत लेने के लिए वो इसको बदनाम करते हैं, तो फिर खुदारा आप भी होश के नाखून ले लें। क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री अगर तरक्की करती है और पाकिस्तान का फन जो है वो टैलेंट हम ना सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जो है वो सामने आ रहा है। वो चाहे आपका इंडियन पंजाब हो, UK में जाके, USA में जाके, हर जगह पे थिएटर भी आपके हो रहे हैं, प्लेस भी हो रहे हैं, लोग परफॉर्म भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट में क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगे? और स्पेशली जो न्यू कमर हैं, यंगस्टर हैं, माशाल्लाह आपके हाथों से बड़े गुजर के फनकार बने हैं, अदाकार बने हैं, एक्ट्रेसेस आई हैं इस फील्ड में, जो न्यू आने वाले हैं उनके लिए पैगाम के मैसेज? देखिए जी, एक तो न्यू आने वालों के लिए पैगाम है, दूसरा अपने हुकूमत पाकिस्तान से पहली गुजारिश ये है कि ये थिएटर जो है ना, इनकी सरपरस्ती करें और इनको सनत का दर्जा दें, थिएटर की दुनिया को सनत का दर्जा दें। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस इल्ज़ाम से बरी ज़िम्मा नहीं है कि अगर थिएटर कहीं अच्छा नहीं होता तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पूरा हाथ है। आप इसको सनत तस्लीम करेंगे, आप कहानी को बेहतर करने के लिए राइटर्स की हौसला अफजाई फरमाएंगे, आप ड्रामा मॉनिटरिंग के लिए DC ऑफिस के क्लर्क्स या होम डिपार्टमेंट के मुलाजमीन या पंजाब आर्ट्स काउंसिल के मुलाजमीन की बजाय उन सीनियर फ़नकारों को मॉनिटरिंग कमेटी में शामिल करेंगे जिन्होंने ज़िंदगी इस शोबे के लिए वक्फ़ की है। इरफान खोसट साहब हैं, अभी कभी खां साहब चले गए अभी, और बड़े बहुत ये लोग, सुहेल अहमद साहब किसी थिएटर में जाकर बैठ गए तो ड्रामा कितना खूबसूरत हो जाएगा। क्या बात, क्या बात, बिल्कुल। तो हमें तरबियत देने के लिए, हमारे आने वाली नस्ल को फ़नकार की तरबियत देने के लिए एकेडमीज़ बनाएं, स्कूल बनाएं, वो वहाँ से तरबियत हासिल करें। ये शर्त रखें कि थिएटर, टेलीविज़न और फिल्म में वो फ़नकार काम कर सकेगा जो किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट याफ्ता होगा। तो फिर देखें कि पाकिस्तान के फ़नकार की कैसे कदर इज़्ज़त होती है, ये शोबा कैसे तरक्की करता है। और आने वाले फ़नकारों से गुजारिश है कि वो CDs या YouTube चैनल पर
گندے پروگرام اور گندی جگتیں دیکھ کر ان کو یاد کر کے اس میں آ کر انٹر ہونے کی بجائے ہمارے شعبے میں وہ آ کر جو سینئرز ہیں ان سے کوئی اچھا کام سیکھیں، اور سابقہ ہمارے سپر سٹارز جو ہیں اچھے فنکار ان کو ذہن میں رکھیں کہ ان کو ان کی طرح اچھا کام کرنا ہے، تو یہ شعبہ سروائیو کر جائے گا۔ اور جب جس کے شعبے کا باپ ہی نہیں ہوگا، اس کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہوگی، اس کی کوئی درسگاہ نہیں ہوگی، تو پھر بھائی آپ ہم پر الزام دیتے رہیں، آپ سچے ہیں بھائی ہم جھوٹے ہیں۔ چلیں جی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر اجمل ملک صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ فنکار امن کا سفیر ہوتے ہیں، اور کسی بھی پوری دنیا میں سمجھ لیں کہ امن کی فروغ کے لیے بات کرتے ہیں، اور بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ اگر آپ سرٹیفائڈ ہوں گے نا، مجھے خوشی بذات خود جب سے میں ڈاکٹر صاحب سے ملا میں فین ہوں ان کا۔ اس کی وجہ یہ ہے ایجوکیٹڈ جب لوگ ہوتے ہیں، کہانی ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، تو پھر ساری چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ انڈسٹری میں آئیں گے، ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ کام کریں گے، تو پھر کام بھی جو ہے اس لیول کا ہوگا، اس میں فروغ ملے گا۔ اور اسی طرح جو میسج دیا ہے کہ اگر ایجوکیٹڈ آتے ہیں، سرٹیفائڈ لوگ آتے ہیں، تو پھر ایکٹر بھی بہتر ہوں گے، اور جو انڈسٹری ہے اس کی سرپرستی گورنمنٹ کو لازمی کرنی چاہیے، کیونکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، اور ان کو آن کرنا بھی جو ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، دوبارہ پھر ایک نئی سیلیبریٹی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔